بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے متعلق فضائل کے بارے میں سب سے پہلا ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور آج کا یہ ویڈیو چاند کے متعلق مسائل کے بارے میں ہے۔ چونکہ سعودی عرب ہندوستان سے ایک دن پہلے چلتا ہے، سعودی عرب میں اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی تو ہندوستان میں دوسری تاریخ ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی 29 تاریخ کو ہندوستان سے سعودیہ کے لیے روانہ ہو، حالانکہ ہندوستان میں تو ابھی شعبان کی 29ویں تاریخ چل رہی تھی، لیکن سعودیہ میں رمضان شروع ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ کیا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا؟ اس کا رمضان شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق تفصیل سے بات اس ویڈیو کے آخر میں کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چاند کے متعلق مسائل کے بارے میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتی ہے کہ جب 29ویں شعبان ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے۔ اگر 29ویں شعبان کی رات کو چاند نظر آ جاتا تو اگلے دن روزہ رکھ لیتے، اور اگر چاند نظر نہ آتا تو پھر 30 شعبان مکمل کرتے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند دیکھنا ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ کیلنڈر میں دی گئی تاریخ کو لوگ حتمی اور لازمی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کیلنڈر میں اس تاریخ کو رمضان لکھا ہے، اس لیے اس تاریخ کو رمضان ہو کر ہی رہے گا، اب چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، چاند دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن شعبان کی 30ویں تاریخ شمار ہوگی۔ پھر اس کے بعد چاند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ چاند جب دیکھا جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لی جائے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، چاند دیکھنے کی دعا چاند دیکھتے وقت پڑھ لی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پورا نظام قمری تاریخ پر، اسلامی تاریخ پر بنایا ہے، پھر چاہے اس میں حج کے ایام ہوں، حج کرنا ہو، یا پھر رمضان اور عید کی تاریخ کو متعین کرنا ہو، تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قمری تاریخ کو متعین کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ آیت سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 5، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند بنائے، اور چاند کو اس لیے بنایا تاکہ تم سال، ہفتے اور دن کی تعین کر سکو۔ اب آخر میں ہمارے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی 29ویں شعبان کو ہندوستان سے سعودیہ کے لیے چلا، حالانکہ جب وہاں سعودیہ پہنچا تو رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی، تب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا کہ نہیں رکھنا ہوگا؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے کہ آدمی جہاں قیام کیے ہوئے ہیں، آدمی پر اسی جگہ کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان سے سعودیہ کے لیے چلا اور وہاں پر رمضان شروع ہو چکا تھا، تو وہ کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ سعودیہ میں رمضان شروع ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر وہ رات ہی کو سعودیہ میں پہنچ چکا ہے تو صبح سحری کر کے روزہ رکھیں، اور اگر وہ رات کو نہیں پہنچ سکا بلکہ صبح میں پہنچا اور ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ نصف النہار تک روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب نصف النہار کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ نصف النہار یہ ایک عربی لفظ ہے۔ نصف النہار کا مطلب صبح صادق اور غروب آفتاب، ان دونوں کے درمیان کا وقت، اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ اگر صبح صادق 5 بجے کی ہے، صبح صادق 5 بجے کی ہے اور غروب آفتاب کا وقت 7 بجے ہے، تو 5 بجے سے لے کر مکمل شام کے 7 بجے تک یہ کل 14 گھنٹے ہوئے۔ اب اس 14 گھنٹے کا آدھا 7 گھنٹے ہوا، لہذا 5 بجے سے لے کر صبح کے
7 घंटे गिने जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये कुल 7 घंटे यानी कि 12 बजे तक आदमी रोज़े की नीयत रख सकता है। ये तो हिंदुस्तान का और हमारे यहाँ के इलाके का निस्फ़ नहार का वक्त निकला। आपके वहाँ के इलाके का आप खुद भी निकाल सकते हैं कि सुबह सादिक का वक्त आप तक़वीम में देख लीजिए, सुबह सादिक का वक्त कब शुरू होता है, सहरी के ख़त्म का वक्त कब शुरू होता है। तो सहरी के ख़त्म का यानी सुबह सादिक का वक्त आप देख लीजिए और गुरूब आफ्ताब का यानी मगरिब का वक्त देख लीजिए। अब इन दोनों के वक्त के दरमियान यानी आधा हिस्सा आप निकाल सकते हैं, तो वो आपके यहाँ का निस्फ़ नहार होगा। तो निस्फ़ नहार से पहले तक अगर वो आदमी सऊदीया में पहुँच गया है और उसने खाना वगैरह कुछ खाया नहीं है तो वो रोज़े की नीयत कर सकता है। और अगर उसके बाद पहुँचा तब उसको रोज़ेदारों की मुशाबहत करनी होगी, वह वो रोज़ा उसके हाथ से निकल चुका है, रमज़ान के बाद अब उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो एक मसला हुआ। उसके साथ साथ दूसरे भी बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि मैं आप हज़रात के सामने एक मसला बयान करूं कि अगर कोई आदमी हिंदुस्तान से 29वीं रमज़ान को चला सऊदीया के लिए, अब सऊदीया पहुंचा तो वहां पर ईद शुरू हो चुकी थी, आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है, 29वां रोज़ा रखा हुआ है, तो अब वहां पर जाकर क्या करें? क्या वो ईद के दिन भी रोज़ा रखेगा? क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना तो हराम है, तो वो अपना रोज़ा पूरा करेगा या लोगों के साथ ईद की खुशी में शामिल होगा? ये भी एक मसला है। क्या वो लोगों के साथ ईद की खुशी में शामिल होगा या फिर अपने रोज़े को पूरा करेगा? तो ऐसी सूरत में मसला यही है कि अब वो रोज़े को पूरा नहीं करेगा, उसको तोड़ देगा और लोगों के साथ ईद की खुशी में शामिल होगा। और अगर उस आदमी के 28 ही रोज़े मुकम्मल हुए हैं तब उसको रमज़ान के बाद एक रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। तो यहाँ तक 2 मसाइल हुए जो हिंदुस्तान और सऊदीया आने जाने वाले लोगों को अक्सर पेश आते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश है, कोई मसला पूछना है, तो इस वीडियो के आखिर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप हमसे रब्ता करके इस मसले को, कोई भी मसले को पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए